کی وہ روایت جس میں 1,24,000 نبیوں کا ذکر فرمایا کہ جس میں 15 رسول بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی جو آخری کڑی تھے، یہ تمام انبیاء جو سیدنا آدم علیہ السلام سے آئے، یہ تمام کے تمام اہل دنیا کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تجارت ایسی کرو، تمہارا بینک بیلنس ایسی بڑھنی چاہیے، تم دنیا میں اس طرح سرخرو اور کامیاب ہوں گے، تمہارا نیٹ ورک اس طرح پیدا ہوا ہو، تم ایک وسیع تجارت کے مالک بنو، تم فلاں باغوں اور کھیتوں کے مالک بنو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء آئے ان تمام کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ سے بھٹکے ہوئے بندوں کو اور وہ جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پرستش کیا کرتے تھے ان کے درمیان رشتہ استوار کرنا اور خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دینا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توریت، زبور، انجیل سے لے کر قرآن پاک اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انبیاء بادشاہت کے مسند پر جلوہ افروز ہوئے، الا یہ کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک سپاہی تھے، سہیل بادشاہ کے زیر سرپرستی لشکر میں رہا کرتے تھے. فلسطین کے لشکر میں جب ان کے مقابلے میں جنگ ہوئی تو فلسطین کے لشکر میں ایک جو ہیکل پہلوان سپاہی تھا جس سے ہر ایک مقابلہ کرنے سے ڈرتا اور کانپتا تھا. بادشاہ نے اعلان کیا، کون ہے جو جالوت کو قتل کر دے تو میں اسے اپنی بیٹی کو نکاح میں دے کر اپنا داماد بنا لوں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں یہ کام کروں گا اور جالوت کو قتل کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرمائے وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. چنانچہ جو ہیکل اس پہلوان سپاہی کو جس کے آگے آنے سے ہر ایک کامتا تھا، خوف کھاتا تھا اور ڈرا کرتا تھا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس کو شکست دی بلکہ اس کو قتل کر دیا. بادشاہ نے نہ صرف حضرت داؤد کو داماد بنایا بلکہ بادشاہت کے مسند پر جلوہ افروز کیا. اور پھر وراثت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت عطا کی گئی. تیسرے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کو اللہ پاک نے علم خواب کی تعبیر کا جو ہے آپ کو علم عطا کیا تھا، خواب کی تعبیر کا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. آپ دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی اور آخر آپ جو ہے بادشاہ کے دروازے تک پہنچ گئے. ان تین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام گمراہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے اور ملانے کا کام کرتے تھے، دائی کا کام کرتے تھے. اسی سلسلے کی آخری کڑی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا انسانیت کے لیے عالم بن کر تشریف لائے. اللہ تعالی قرآن پاک میں اپنے لیے رب العالمین کا لقب تلاش کیا. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو نہ صرف مخلوق کو پیدا کرے بلکہ مخلوق کی بقا و حیات کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کے زندہ اور قائم رہنے کے لیے جتنے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام کو مہیا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. اللہ سارے عالم کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. نہ صرف ساری کائنات، یہ زمین آسمان، یہ شجر و حجر، یہ ارض و سما، یہ کواکب، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ جنات و یہ انسان، یہ سمندر، یہ شجر، یہ دریا، یہ حجر، یہ نباتات، یہ چاند، سورج، یہ عرش، زمین، کرسی، لوح، قلم، سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کہا کہ میں تمام عالم کا رب ہوں. اسی رب نے اسی کلام اللہ کو جسے اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اس نسبت سے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ
اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں دو امرین چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم دنیا میں اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا میں خوار اور ذلیل نہیں ہوگے. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا میرا اسوہ، میرا نمونہ اور میری سنتیں، میرا طریقہ، میری اوصاف، میرے کردار، میرے اخلاق، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری رفتار، میری گفتار، میرا سونا، میرا نکاح کرنا، کھانا پینا، غسل کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، مسافروں کی خدمت کرنا، مریضوں کی عیادت اور تیمارداری کرنا، یہ تمام باتیں جب تک تم یہ دو چیزیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ذلیل و خوار نہیں ہوگے. اللہ اسی قرآن میں جسے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کہا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو فرمایا ذکر للعالمین کہ یہ کتاب سارے عالم کے لیے نصیحت والی کتاب ہے. مسلمان ہی نہیں، یہود ہو، ہندو بھائی ہو، دلت بھائی ہو، عیسائی ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر انصاف کے ساتھ، اگر عقل کے ساتھ، اگر بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ عصبیت سے پاک کلام اللہ کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے تو ضرور قرآن کی آیتیں اس کو ضلالت سے نکال کر رشد و ہدایت کی طرف لے آئیں گے. اسے اللہ تعالی ذکر للعالمین کہا. اور وہ کعبہ جو سارے عالم کے لیے مرکز ہدایت ہے، اس کتاب اللہ میں اللہ پاک نے اسے ہدی للعالمین کہا. اللہ رب العالمین، کتاب اللہ ذکر للعالمین، کعبۃ اللہ ہدی للعالمین. تو اللہ تعالی اپنے آخری نبی، وہ غریبوں کا محبوب، وہ شاہوں کا تاج، وہ بے آسراؤں کا آسرا، وہ درد مندوں کی دوا، وہ محبت کا جوہر، وہ مساوات کا حامی، وہ صدق کا منبع، وہ خاکساری کا نمونہ، وہ مسکین کا ساتھی، وہ یتیموں کا ماں، وہ بے سہاروں کا سہارا، وہ اخوت کا بانی، وہ صبر کا معدن، خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. گویا برادران اسلام رب العالمین کے جانب سے خدا للعالمین کے مقام پر ذکر للعالمین کے نزول کے لیے ایک رحمت للعالمین کی ضرورت تھی. چنانچہ رب العالمین نے خدا للعالمین کے مقام پر ذکر للعالمین کو رحمت للعالمین پر نازل فرما کر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت کا مجسمہ بنا کر روانہ فرمایا. بھلا ایسے مجسمہ رحمت کیسے کسی کو دہشت گردی کی تعلیم دے سکتے ہیں، کسی پر ظلم کی تعلیم دے سکتے ہیں، جن کو ایک راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو جو آپ کے جان کے دشمن تھے اور طائف کے بازار میں لہو لہان نعلین مبارک میں آپ کے جبین مبارک سے خون جم گیا، ان کو معاف کرنے والے، حدیبیہ کے موقع پر دب کر صلح کرنے والے حضرات صحابہ یہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جیسا کہ میرے پیش و مقرر نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء. ہند کو یقین نہیں تھا، حضرت ابو سفیان کو یقین نہیں تھا کہ آج بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، جان بخشی کا معاملہ ہوگا. کسی کو وہ گمان میں بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. میں وہی کہتا ہوں جب برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج ذرا برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. میں